1857 کی جنگ آزادی سے لے کر آج سے نہیں، پاکستان کو آزاد کروانے سے لے کر آج سے نہیں، افغانستان کے پہاڑوں اور غاروں سے لے کر اگر 44 ملکوں کے منہ پر کسی نے تھپڑ مارا ہے تو باقی اعظم نے مارا ہے۔ الحمدللہ ہمارا جن اکابرین علماء سے تعلق ہے انہوں نے ہمیں وفا سکھائی ہے، انہوں نے ہمیں دیانت سکھائی ہے۔ ہم نے انتخاب کے موقع پر علامہ محمد احمد لدھیانوی کی سرپرستی میں یہ طے کیا تھا ہم اسمبلی کے اندر اسلام کی آبرو کے لیے خاموش نہیں رہیں گے۔ ہم نے آپ سے یہ کہا تھا، رب کی رضا کے لیے کہا تھا، حضور کے اصحاب و اہل بیت کے لیے ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ ہم نے آپ سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہا تھا، ہم جنگ کی تعمیر و ترقی کے لیے خاموش نہیں رہیں گے۔ جنگ مین بازار والوں، اللہ کی مہربانی ہے 371 کے اعلان میں بڑی بڑی زبانیں خاموش ہوتی ہیں، لیکن آپ کا نمائندہ ختم نبوت کے لیے کبھی چپ نہیں رہا۔ ہمارے بڑھتے ہوئے قدم، ایک دن ہم اپنے جنگ کو ڈویژن بنانے کی طرف لے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے بڑھتے ہوئے قدم، ہم اپنے شہر میں انڈسٹریل اسٹیٹ کا قیام کرنے کے بعد 25 سے 30 ہزار لوگوں کے لیے روزگار کھولیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے بڑھتے ہوئے قدم، انشاءاللہ ہم جنگ میں ٹیچنگ ہاسپٹل کا قیام کریں گے، اور بہت سے لوگوں نے بہت سے موقعوں پر آج سے پہلے وزارتوں کی بات کی، مشارتوں کی بات کی، مختلف لوگوں نے اپنے ظرف کے مطابق سوال کیا۔ ہم نے جب بھی بات کی ہے یا گنبد خضراء کی بات کی ہے یا اپنے جنگ کے لوگوں کی بات کی ہے، کہ اس سفر میں میرا اور آپ کا، ہمارا یہ ساتھ علامہ محمد احمد لدھیانوی کے زیر سایہ جاری و ساری ہے، اور میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے قومی اسمبلی میں بھی آپ کی آواز ہوگی، صوبائی اسمبلی میں بھی آپ کی آواز۔ ایک مثال بتائیں کہ انہوں نے کسی کو سوئی گیس سے محروم کیا ہو۔ سوئی گیس آنے کے بعد کئی مہینوں کے بعد ہمارے گھر میں چولہا جلا، کیوں؟ ہماری باری نہیں آئی تھی۔ ہم بلا تفریق اپنے بزرگوں سے جو خدمت کا جذبہ لے کر چلے ہیں، اسی سے جنگ ترقی کرے گا، اسی سے محرومیاں ختم ہوں گی، اسی سے آگے بڑھیں گے۔ اور آخر میں صرف ان کو کہنا چاہتا ہوں، تم کل بھی جنگ کے لائق نہیں تھے اور تم آئندہ بھی جنگ کے لائق نہیں رہو گے۔